السلام علیکم ناظرین، نیو ٹائمز پاکستان سے میں ہوں آپ کا ہوسٹ چودھری محمد اویس۔ ناظرین، اس وقت میں موجود ہوں سیالکوٹ میں اور میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں یونین کونسل واٹر ورک سے تعلق رکھنے والے رہنما پاکستان تحریک انصاف جناب حسن علی ملک صاحب۔ ملک صاحب سے جانیں گے کہ ملک صاحب اس وقت جو پاکستان کی صورتحال ہے، بدلتی ہوئی صورتحال کے اوپر ان کے ساتھ گفتگو کریں گے کہ اس وقت تحریک عدم اعتماد کو لے کر پاکستان کے اندر ہر طرف بحث مباحثے ہو رہے ہیں، تو ان کا کیا اوپینین ہے کہ واقعی پاکستان تحریک انصاف جاتی ہوئی نظر آ رہی ہے کہ واقعی وزیر اعظم چینج ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں؟ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ سب سے پہلے تو چودھری اویس صاحب میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور آپ کی میڈیا ٹیم کا کہ آپ آج ہمارے آفس تشریف لے کر آئے ہیں۔ حسن بھائی، کیا لگتا ہے آپ کو کہ جس طرح پاکستان کے اندر حالات کریٹ ہو گئے ہیں، اپوزیشن نے جس طرح کے حالات پیدا کر دیے ہوئے ہیں، کیا آپ کو لگتا ہے کہ خان صاحب کی گورنمنٹ زیادہ مزید چل سکے گی؟ کیا تحریک عدم اعتماد کامیاب ہوتی ہوئی آپ کو نظر آ رہی ہے جس طرح اپوزیشن بڑے بڑے کلیم کر رہی ہے؟ نہیں سر، مجھے نہیں یہ لگتا۔ انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ خان صاحب اپنے عہدے پہ برقرار رہیں گے اور وزیر اعظم پاکستان 2028 نہیں، میں 2033 تک خان صاحب کو وزیر اعظم دیکھ رہا ہوں۔ لیکن حالات کو دیکھتے ہوئے ہم بات کر رہے ہیں نا، اس وقت دیکھیں اپوزیشن ساری متحرک ہوئی ہے، اپوزیشن یہ دعویٰ کر رہی ہے کہ ہمارے پاس 172 ہی نہیں ہے، ہم 179 کا نمبر بھی ہم کراس کر چکے ہیں۔ دیکھیں سر، اگر 179 کا نمبر کراس کر چکے ہیں تو میں سمجھتا ہوں یہ اپوزیشن سمجھتی ہے، لیکن حقیقت بات یہ ہے کہ 179 سے زیادہ نمبر گورنمنٹ کے پاس ہیں اور گورنمنٹ جون سی ہے اس نو کانفیڈنس موشن کو بڑے اچھے طریقے کے ساتھ اس کو فیل کریں گی۔ اب دیکھیں نا، جن کے ساتھ الائنس تھا گورنمنٹ کا، وزیر اعظم عمران خان صاحب کا، اب دیکھیں کیو لیگ کی آپ بات کر لیں یا پھر ایم کیو ایم کی آپ بات کر لیں، اگر کیو لیگ کو ہی دیکھا جائے، کیو لیگ بار بار ملاقاتیں جا کر رہی ہے آصف علی زرداری، مولانا فضل الرحمان کے ساتھ، اب ممکنہ طور پر آصف علی زرداری صاحب کے ساتھ بھی ان کی ملاقات ہوگی۔ اب کیا سمجھتے ہیں کہ کیا پاکستان تحریک انصاف کے لیے آنے والے دنوں میں جو 21 دن ہیں ان کے اندر زیادہ مشکلات نہیں پیدا ہو جائیں گی؟ دیکھیں سر، ملاقات کرنا کوئی اس میں کوئی حرج نہیں ہے، ملاقات ضرور ہوتی ہے، ملاقاتیں ہوں گی بھی، ہو بھی رہی ہیں، آگے بھی ہوں گی، لیکن ان دی اینڈ آپ دیکھیں گے نو کانفیڈنس بری طرح فیل ہوئے گی۔ نہیں، بس حالات کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے نا، ابھی حالات اس طرح کے ہیں۔ اب وزیر اعظم کے اوپر جب ایک مشکل حالات چل رہے ہیں، وہاں پہ جا کے چودھری شجاعت علی صاحب جا کے وہاں پہ ملاقات کر رہے ہیں، تو وہاں پہ کچھ نہ کچھ تو بات ہوئی ہوگی نا اس کے اوپر۔ تو کیا سمجھتے ہیں آپ کے کیو لیگ بھی ایٹ دی اینڈ دیکھیں گے ہم کہ گورنمنٹ کا اس طرح ساتھ نہیں دے گی؟ نہیں سر، ساری اسی طرح ساتھ دیں گے۔ میں نے آپ کو جیسے عرض کیا ہے کہ ملاقاتوں کا سلسلہ جاری رہے گا۔ حالات سیاست میں آج کچھ ہیں سر، کرکٹ میچ کے حالات نہیں پتہ ہوتے، آخری اوور میں میچ ہارتے جیت جاتے ہیں، تو کپتان ہمارا جون سی ہے وہ خود بھی اور انہوں نے ہمیں بھی یہی سکھایا کہ آخری گیند تک لڑنا کپتان کے کھلاڑی جانتے ہیں، کپتان بھی لڑنا جانتے ہیں، اور یہ میں آج اپوزیشن والوں کو بھی یہ بات بتا دوں کہ بری طرح فیل ہونے والے ہیں۔ یہ تو وقت ہی ثابت کرے گا بری طرح فیل ہونے والے ہیں یا نہیں ہونے والے، لیکن خان صاحب واقعی اس وقت گھبرائے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ آپ ان کی سپیچ اٹھا کے دیکھ لیں، وہ مختلف جو سیاسی لیڈر ہیں ان کے الٹے نام ڈال رہے ہیں، ان کو پتہ نہیں کون سے لقب دے رہے ہیں۔ یہ کیا چیز ہے؟ اس کو مار دوں گا، اس کو چھوڑ دوں گا، یہ کیا کر رہے ہیں؟ یہ خان صاحب بخلاہٹ کا اتنا شکار کیوں ہے؟ اگر خان صاحب اتنے مطمئن ہیں تو آج خود اس ایم کیو ایم کے پاس خود چل کر گئے ہیں، جو کبھی ایم کیو ایم خود چل کے وزیر اعظم کے پاس آتے، وزیر اعظم ٹھیک طرح ان کو ٹائم بھی نہیں تھے دیتے۔ نہیں سر، ایسی بات نہیں ہے، ہمیشہ سب کو ٹائم ملتا تھا، تو یہ کوئی بخلاہٹ کا شکار نہیں ہے۔ ہاں صاحب، ہی از فلی کانفیڈنٹ، اور میں اپنے کپتان کو، میں نے اپنے کپتان کے پرانے کرکٹ میچ بھی یوٹیوب پہ دیکھے ہیں۔ یہ جب ایک مشکل وقت، وہ کہتے ہیں نا بیٹل آف نروس کو، ہاں صاحب ڈیل کرنا اچھے سے جانتے ہیں۔ اچھا، آتے ہیں اب آپ کے، چونکہ لوکل باڈی کا الیکشن بھی نزدیک ہے تو اس کو بھی ہلکا سا ٹچ کر لیتے ہیں، سیالکوٹ کی سیاست کو۔ کیا سمجھتے ہیں آپ کے سیالکوٹ میں بھی پی ٹی آئی کو اس طرح ہی مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا جیسے وفاق کے اندر یا پھر صوبے کے اندر ہے؟ کیونکہ بہت سارے امیدواران ہیں جو سامنے آ رہے ہیں، نکل کر میئر کے کینڈیڈیٹ نظر آ رہے ہیں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں، کیا سیالکوٹ کے اندر بھی پی ٹی آئی کی وہ پوزیشن نہیں رہے گی اگر یہاں پہ بھی گروپ بندی ہو جاتی ہے جیسے وفاق کے اندر ہوئی ہے یا پھر پنجاب کے اندر ہوئی ہے؟ ترین گروپ علیحدہ ہو گیا، علیم خان صاحب اپنا گروپ لے کر ترین صاحب کے پاس چلے گیا، ویسے ہی کہیں سیالکوٹ میں بھی اس طرح کے سٹیپس نہ لے لیے جائیں کہیں؟ دیکھیں سر، سیالکوٹ کی جو سیاست ہے نا، وہ یہ بات ٹھیک ہے آپ کی کہ نیشنل لیول کی سیاست اور سیالکوٹ کی جو ڈومیسٹک جو پولیٹکس ہے یہ ڈیفرنٹ ہے۔
اب دیکھیں ایک چیز میں آپ کو سمپل مثال ایک دیتا ہوں. حالات ایک دوسرے کے پیرلل چل رہے ہیں نا, جیسے وہاں ہو رہا ہے ویسے ہی ایز اٹ از یہاں پہ ہو رہا ہے. آپ کے بہت سارے ایسے کارکن ہیں, انہوں نے میرے ہی انٹرویو میں بہت سارے گلے شکوے کیے ہیں ڈار برادرن سے کیے ہیں کہ آج کارکن کو عزت نہیں دی جا رہی, آج کارکن مایوس ہے. تو یہ حالات کس طرف اشارہ کر رہے ہیں سیالکوٹ کے اندر؟ دیکھیں سر, بات یہ ہے, میں سمجھتا ہوں ایک نظریاتی ورکر ہے اور ایک ورکر ہے جو اپنی ذات کے لیے پارٹی میں آیا ہوا ہے. اچھا, نظریاتی, اب میں آپ کے سامنے 2 سمپل اگزامپلز رکھوں گا, نام نہیں میں کسی کا لوں گا, نہ ہی آپ مجھے فورس کریں گے. دیکھیں بات یہ ہے کہ ایک ہم الیکشنز لڑ رہے تھے 2013 سے آنورڈ, اور ایک ہم نے الیکشن لڑا احسن صاحب بریار فیملی سے. بائی الیکشن کی آپ بات کر رہے ہیں, پی پی 38 کی بائی الیکشن واز دی فرسٹ الیکشن ان دی سیالکوٹ جو پارٹی نے یونائٹ ہو کے لڑا. کوئی پارٹی کا کینڈیڈیٹ آزاد نہیں آیا, کوئی پارٹی کا کینڈیڈیٹ انڈیپینڈنٹ اس نے ووٹ نہیں توڑے, پارٹی کا ورکر جو ان سے ہے وہ پارٹی کے ساتھ کھڑا ہوا. جب ہمارے لیڈران جو ان سے ہیں وہ اس چیز کو سمجھ لیں گے کہ ہم نے یونائٹ ہو کے چلنا ہے. جیسے فار ایگزامپل 2018 میں میں سمجھتا ہوں کیا غلطی ہوئی, پارٹی نے اگر کسی دوسرے کو ٹکٹ دی, خود کو ٹکٹ کا امیدوار سمجھنے والے کہ میں زیادہ ٹکٹ کا اہل ہوں آزاد کھڑے ہو گئے, اس کے پارٹی کا ووٹ توڑا. الٹیمیٹلی اس کا بینیفٹ کس کو ہوا؟ اس کا اپوزیشن پارٹی نون لیگ کو فائدہ ہوا. اگر ہم نے جون سی ہے جنرل الیکشن میں ایک جو سیٹ جو جیتی تھی پی پی 36 چودھری ہلاک صاحب کی, تو وہ کیوں جیتی؟ وہ کہ اگر ماہر صاحب بھی الیکشن آزاد کھڑے ہو جاتے, جو ماہر صاحب نے انکنڈیشنلی بغیر کسی شرط کے پارٹی کے سامنے کچھ شرط رکھے بغیر اپنے پیپرز ڈرا کر لیے, پارٹی نے اپنا جو سی ماہر صاحب کے ساتھ جو سی کچھ کمٹمنٹس کی میئرشپ کے حوالے سے, جو کہ میں سمجھتا ہوں جب یہ احسن بریار صاحب کا الیکشن لڑا گیا تو اس وقت کچھ کمٹمنٹ ہوئی تھی دوسرے وہ کینڈیڈیٹس کے ساتھ وہ پارٹی کی, تو پھر انہوں نے اپنے ڈاکومنٹس ڈرا کیے تھے. تو ماہر صاحب انکنڈیشنلی انہوں نے اگر وہ اس وقت 2018 میں پیپرز ڈرا نہ کرتے تو شاید یہ بھی سیٹ سیالکوٹ کے پاس نہ ہوتی. تو اگر ہم جون سی ہے, کیا سمجھتے ہیں کہ اب سیالکوٹ میں عمر فاروق ماہر کو اس کا حق ملنا چاہیے پارٹی کی طرف سے؟ کیا خان صاحب کو ان کا حق دینا چاہیے اگر خان صاحب نے ان کے ساتھ کوئی کمٹمنٹ کی ہوئی ہے آپ کے اکارڈنگ؟ دیکھیں میں سمجھتا ہوں پارٹی کو کمٹمنٹ پوری کرنی ہے, پارٹی کمٹمنٹ پوری کرے گی, اور صرف ایک ہی ایسا واحد اس وقت لیڈر سیالکوٹ میں موجود ہے جو میئر شپ کے لیے ایک کینڈیڈیٹ جسے میں کہہ سکتا ہوں, باقی میں کسی کو کینڈیڈیٹ نہیں سمجھتا. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس وقت 5 نام ایسے ہیں جو سیالکوٹ کے اندر گردش کر رہے ہیں؟ میرے ہی انٹرویو میں افشا نور صدر وہ سامنے آئیں, اس کے ساتھ ساتھ الحاج میاں شاہد سامنے آئے, اس کے ساتھ دانیل باجوہ میرے سامنے آئے, عمر فاروق ماہر کا آپ نام لے رہے ہیں, اس کے ساتھ ساتھ عمر ڈھار صاحب نے بھی اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹس کے اوپر آ کر سیالکوٹیوں کو نام ایک پیغام چھوڑا کہ میں میئر کا کینڈیڈیٹ ہوں. تو کیا سمجھتے ہیں کہ عمر ڈھار ایز کمپیئر ٹو عمر فاروق ماہر زیادہ بہتر کارکردگی نہیں دکھائیں گے یا پھر ماہر صاحب بہتر ہے؟ دیکھیں سر, پارٹی کو پڑھے لکھے کینڈیڈیٹ کی, پڑھے لکھے میئرشپ کی ضرورت ہے سیالکوٹ کو. اگر آپ اس وقت بات کریں جو ایک اکثر بات کہی جاتی ہے سیالکوٹ میں اس وقت کہ کوارڈینیشن نہیں ہے, تو میں سمجھتا ہوں کہ کوارڈینیشن لیک آف ایجوکیشن کی وجہ سے نہیں ہو سکتی. تو اگر ہم جون سی ہے وہ کوارڈینیٹ وہ کرنا ہے پارٹی کے ساتھ, ہم نے ڈفرینٹ اداروں کو ایک دوسرے کے ساتھ لے کے چلنا ہے, تو پڑھے لکھی قیادت ہونی ضروری ہے. اور جون سا آپ ایک سمپل بات سمجھ لیں کہ عمر فاروق ماہر از دی اونلی آپشن فار سیالکوٹ. میں اگر پاکستان کے لیے ہوپ ہم کہا کرتے تھے نا, ہاں صاحب ہوپ فار پاکستان, تو میں ماہر صاحب کو ہوپ فار سیالکوٹ سمجھتا ہوں. لگتا ہے آپ کو اس وقت جو ڈھار برادرن کی جو کبھی ایک ساکھ تھی وہ اب ختم ہوتی جا رہی ہے وقت کے ساتھ ساتھ؟ نہیں سر, وہ ڈار برادران کا ایک وہ پارٹی کے لیے ان کا ایک ان کی قربانیاں ہیں, ان کا ٹائم ہے. اس وقت جو اسپیشل اسسٹنٹ ہیں عثمان ڈار صاحب ایک بڑا اچھا پروگرام لے کے چل رہے ہیں نوجوانوں کے لیے, پورے پاکستان کے نوجوانوں کے لیے. کامیاب جوان پروگرام کے نام سے اب وہ کامیاب کسان کہہ رہے ہیں, اب وہ کامیاب پاکستان پروگرام شروع ہو چکا ہے. تو ڈار برادران کا ایک اپنی ایک ان کی پارٹی میں اہمیت ہے, اور وہ ہے
ہاں لیکن ہم نے دیکھنی ہے دس از آن دی نیشنل لیول, ہم نے دیکھنا ہے سیالکوٹ کے لیے. وہاں پہ آ رہے ہیں نا ڈار برادرن سے آ رہے ہیں نا, عمر ڈار آ رہے ہیں. لیکن سر وہ تو پھر ایک موروثی سیاست والی بات ہے نا, کہ اگر ایک ہی مطلب ٹیلنٹ صرف ایک ہی جگہ پہ ہے تو وہیں سے ٹیلنٹ لیتے جانا, وہی سین ہو گیا نا. سیالکوٹ میں نون لیگ میں اگر حاج آصف صاحب ہیں تو پھر وہ پی ٹی آئی میں ڈار برادرن بنا دیتے ہیں. تو وہ اگر ہمارا جو ایک منشور تھا خان صاحب کا کہ ہم نے موروثی سیاست نہیں بلکہ نوجوانوں کو آگے لے کے جانا ہے, میرٹ کے حساب سے ہم نے آگے چلنا ہے, تو میں سمجھتا ہوں اس وقت دی بیسٹ آپشن عمر فاروق ماہر صاحب ہیں. بیکاز ہی از, اب ایک بات ذہن میں رکھیں ماہر صاحب کیوں ضروری ہیں. عمر فاروق ماہر سر ایک بندے کا نام نہیں, ایک تحریک کا نام ہے. جب سیالکوٹ میں کوئی بھی پی ٹی آئی کو ساتھ لے کے چلنے کو تیار نہیں تھا, جب اس کو ٹانگا پارٹی کہا جاتا تھا, اس وقت عمر فاروق ماہر اپنے نوجوانوں کے ساتھ وہ پارٹی کے لیے سیالکوٹ میں کام کر رہے ہیں. اور سیالکوٹ میں وہ پی ٹی آئی کو لے کے چلنے والے عمر فاروق ماہر تھے. ایک تحریک انہوں نے چلائی ہوئی ہے پاکستان سیالکوٹ میں, وہ ہاں صاحب کے وہ پروموٹ اور وہ پی ٹی آئی کے لیے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک نظریہ, جیسے میں نے آپ کے ساتھ پہلے بھی بات کی کہ انکنڈیشنلی جو شخص وہ آئے ہوئے ہیں نا, سب مطلب سب اپنے وہ بینیفٹ کے لیے, سب وہ اگر ٹکٹ کے لیے آئے ہوئے ہیں. کس طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں؟ آپ چودھری اخلاق کی طرف اشارہ کر رہے ہیں یا پھر ڈار برادرن کی طرف اشارہ کر رہے ہیں؟ کون لوگ آئے ہیں؟ دیکھیں بے شمار لوگ سیاسی پارٹی میں بے شمار لوگ شامل ہوتے ہیں. ہم بے شمار لوگوں کی نہیں نا بات کر رہے ہیں, ہم اسپیسیفک ایک سیالکوٹ کو ٹچ کر کے سیالکوٹ کی بات کر رہے ہیں, NA-73 کی ہم بات کر رہے ہیں. کیا لگتا ہے آپ کو چودھری اخلاق صاحب آئے تھے اپنے ذاتی مفادات کی خاطر یا پھر ڈار برادران صاحب آئے تھے؟ دیکھیں جن کو دوسری پارٹیوں سے جگہ نہ ملی وہ پی ٹی آئی میں آ گئے, اور ایسے ہی سلسلے چلتے ہیں, شاید آگے بھی شاید چلیں گے. اسلم بھائی آخر میں آپ سیالکوٹیوں کو کیا میسیج دینا چاہتے ہیں, جبکہ ایک طرف مہنگائی کا عالم ہے, دوسری طرف پارٹی کی اپنے اندر سے ہی آوازیں نکل رہی ہیں, ایسا لگ رہا ہے جیسے پی جی اے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو گئی ہے سیالکوٹ میں, تو کیا میسیج دیں گے آپ؟ دیکھیں سر, پارٹی کو میں مینس پارٹی ٹوٹ پھوٹ کا شکار نہیں ہے. پارٹی جون سی ہے وہ جس کینڈیڈیٹ کو چوز کرتی ہے پارٹی اس کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے, سارے ورکر ساتھ کھڑے ہوتے ہیں, اور پارٹی اس دفعہ میر عمر فاروق ماہر کے ساتھ کھڑی ہوگی. اور میں سمجھتا ہوں سیالکوٹ میں میری سر ہوش کے جتنا میں جانتا ہوں, میں بہت چھوٹی میری عمر تھی جب سیالکوٹ میں کوئی ڈیولپمنٹ ہوئی تھی. آئی تھنک اٹ واز ان 2000 جب میں نے دیکھی تھی ڈیولپمنٹ. تو 2000 کے بعد یہ فرسٹ ٹائم ڈیولپمنٹ سیالکوٹ میں ہو رہی ہے کہ جب ہم لوگ, آپ نے بھی ضرور وہ نالے کے گندے پانی سے موٹر سائیکل ضرور گزاری ہوگی, میں بھی گزاری ہے, لیکن یہ سیوریج سسٹم آج سیالکوٹ میں بن رہا ہے, پی ٹی آئی کی گورنمنٹ میں بن رہا ہے, صاف پانی کا پروجیکٹ بن رہا ہے, نئی سڑکیں بن رہی ہیں, اور ٹف ٹائل بھی شاید ہی میں دنیا میں کہیں دیکھی ہو, جو پورے سیالکوٹ میں ٹف ٹائل کسی زمانے میں لگائی گئی تھی, جو آج پھر ساری ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے. تو میں بات وائنڈ اپ کرتے ہوئے, سیالکوٹ جون سی ہے پی ٹی آئی کے دور میں سیالکوٹ ڈیولپمنٹ اتھارٹی یہاں پہ بنائی گئی ہے, جس کا اعلان کیا گیا ہے. تو پی ٹی آئی از دی اونلی فیوچر آف پاکستان. تو میں سمجھتا ہوں کہ جو پاکستان تحریک انصاف, مشکل وقت ہیں, میں مانتا ہوں مہنگائی ہے, یہ ایک پھر لمبی بات ہو جائے گی, اس کو وائنڈ اپ کرتے ہیں. یہ ایک پاکستان تحریک انصاف ہی آپ کے ملک کا سر مستقبل ہے. ملک صاحب بالکل بہتر فرما رہے ہیں کہ اس وقت سیالکوٹ کے اندر ڈیولپمنٹ کے کام ہو رہے ہیں, اور یہ بات بھی ان کی ٹھیک ہے کہ ایک عرصہ دراز کے بعد ہو رہے ہیں. لیکن یہاں پہ میرا ایک کویشچن ہے کہ سر یہ ہو تو رہے ہیں معاملات, لیکن ان کو بغیر کسی پلاننگ کے ہم کر رہے ہیں. ایک دم سے ہم نے پورے شہر کی اکھاڑ پچھاڑ کر دیا, لوگوں نے اپنی گاڑیاں تک سیل کرنا شروع کر دی ہیں اس پریشانی کی وجہ سے. ہمارے پاس کوئی اسٹریٹجی نہیں ہے, ہم کسی اسٹریٹجی کے اکارڈنگ ہم کام نہیں کر رہے, ہم پبلک کو الٹا پریشان کر رہے ہیں. اسی کے ساتھ ہی اپنے میزبان چودھری محمد اویس کو نیو ٹائمز پاکستان کی اسکرین سے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.